اور دوسری بات میں نے عرض کی، قرآن مجید فرقان حمید، جتنی آسمانی کتابیں، تمام آسمانی کتابوں میں قرآن مجید اعجاز والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے مقابلے میں دیگر کسی کتاب کا مقابلہ نہیں کیا گیا۔ یعنی تورات اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو تورات کی حفاظت ہم کریں گے، انجیل کی حفاظت ہم کریں گے، زبور کی حفاظت ہم کریں گے، اس میں تحریف نہیں ہوگی، اس میں رد و بدل نہیں ہوگا، اس کے احکامات نہیں بدلے جائیں گے، اس میں دیگر احکامات شامل نہیں کیے جائیں گے۔ ایسی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا، لیکن جب باری قرآن مجید کی آئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے ایمان والو، یہ جو ذکر، یہ قرآن مجید ہم نے اتارا ہے، یہ ہمارا کلام ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو پھر رہتی دنیا نے دیکھا 1450 سال گزر گئے، جو کلام اللہ سے جبریل لے کر آئے، جبریل نے اپنے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، محبوب نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے آگے امت تک پہنچایا، وہی قرآن حرفاً حرفاً اسی انداز اسی طریقے میں آج تک چلا رہا ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی تحریف نہیں ہوئی، کوئی چیز اس میں اضافی شامل نہیں کی گئی، کوئی حکم اس کے سے گھٹایا نہیں گیا۔ جو اللہ کے احکامات اترے تھے وہ 1450 سال پہلے بھی ہوئی تھے اور 1450 سال گزرنے کے بعد بھی ہوئی۔ اور دوسری وجہ امتیاز قرآن مجید کی یہ ہے کہ قرآن مجید عالمگیر کتاب ہے۔ تورات بنی اسرائیل کی، انجیل بنی اسرائیل کی ہے، زبور داؤد علیہ السلام کی قوم کے لیے، نبی چلے گئے، کتاب ان کے ساتھ ان کے احکامات بھی لوٹا دیے گئے۔ آنے والے جس نبی کو کتاب شریعت دی گئی تو امت کو بھی حکم ہوا کہ اب اس کتاب اس شریعت پر آپ عمل کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ لیکن جب قرآن مجید کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو عالمگیر بنایا۔ عالم کہتے دنیا، گیر کا مطلب گہر لینا، تو پورے عالم کے لیے کتاب ہے کہ اب تا قیامت تمام زمانوں کے لیے، تمام مکانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، زمین والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے، ہر ایک کے لیے ہدایت کا سر چشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کتاب کو رکھا تو وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اس قرآن مجید کی جتنی بڑی عظمت ہے، جتنی بڑی شان ہے، اتنے بڑے حقوق بھی ہمارے۔ 3 حقوق یاد رکھیں قرآن مجید کے بنیادی طور پر۔ نمبر 1، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھنا، یہ ہر مسلمان پر قرآن مجید کا حق ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھنا سیکھیں۔ اس کے لیے کوئی عمر کی پابندی نہیں ہے کہ میری عمر 20 سال ہو گئی تو میں نہیں سیکھ سکتا، 40 ہو گئی نہیں سیکھ سکتا، 80 سال ہو گئی نہیں سیکھ سکتا۔ نہیں، اس قرآن سے وفاداری کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ 80 سال عمر ہو گئی کوئی بات نہیں، نیت کر لے میں آج سے سیکھنا شروع کرتا ہوں اور میں حفظ کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ واللہ اگر اسی رستے پہ آپ کو موت میں آپ پکڑا، روز محشر اللہ آپ کو حفاظ کی جماعت میں اٹھائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی اعجاز ہے، یہ قرآن مجید کی شان و عظمت ہے۔ اور دوسرا، اس قرآن مجید کی اشاعت۔ اب اشاعت آپ 2 طرح سے کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ نے کہیں سے قرآن مجید کے نسخے خریدے، کسی مدرسے میں دیا، لوگوں کو تقسیم کر لیے، یہ آپ پڑھیں، یہ بھی اشاعت قرآن ہے۔ لیکن اشاعت قرآن کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے آپ اپنی ذات، اپنے دل میں اس قرآن کو محفوظ کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر آپ اس مقام میں نہیں اب کہ آپ اس کو محفوظ کر سکیں تو آپ اپنی اولاد میں سے کسی کو حافظ قرآن بنائیں، اس کے ذریعے سے قرآن کی اشاعت کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اور تیسرا، قرآن مجید کو سمجھنا اور لوگوں کو سمجھانا، اس کی تفسیر کو سمجھنا، اس کے احکامات کو سمجھنا، یہ ضروری ہے۔